اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ درود و سلام کی فضیلت و عظمت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جتنی عبادتیں اور ذکر و اذکار ہیں وہ سب کے سب سرکاری مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، اور درود شریف رب تعالی کی سنت ہے۔ اے ایمان والو ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے، اس میں کوتاہی ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یوں بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ شکم والدہ آمینہ سے دنیا میں جلوہ بار ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید سجدہ میں فرمائے، ہونٹوں پر دعا جاری تھی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت میرے حوالے فرما دے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کیا یہ خوب ارشاد فرمایا ہے کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ پہلے سجدہ پہ زور عزل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ شب معراج پر روانگی کے وقت انبیاء رحمت آسیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاصی سیاکار گنہگار امت کو یاد فرما کر غمگین ہوئے، آپ کے چشمان کرم سے آنسو چھلکنے لگے۔ امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کافی احکام صادر فرمائے، مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ، مگر کسی میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں، ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی کیا کرو۔ صرف درود شریف کے لیے ہی ایسا کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ صرف ظاہر ہے، کیونکہ کوئی کام بھی ایسا نہیں جو خدا کا بھی ہو اور بندے کا بھی۔ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے کام نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں سے بے نیاز ہے، مگر کوئی کام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھی ہو، ملائکہ بھی کرتے ہوں، اور ایمان والوں کو بھی اس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو، وہ صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ یہ شان و عظمت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ فرماتا ہے یہ کام میں بھی کرتا ہوں اور تم بھی کرو، میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو۔ یہ شان و شوکت، عظمت و بزرگی حکم دیا گیا ہو، وہ صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا۔ سلطان مدینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خود خدائے تعالی خلاق دو عالم اپنے حبیب مختار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور ایمان والوں کو بھی درود کا حکم دیا ہے۔ اے ایمان والو، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ مصر میں جمال یوسف، حسن یوسف علیہ السلام کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ جب مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئیں، اور محلیت دیدار کے کیف و سرور میں ان کی انگلیاں کٹ گئیں، خبر نہ ہوئی۔ یہ تھا حسن یوسف علیہ السلام کا جلوہ۔ جب عرب کے مردوں نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، اور ان کی زبانوں پر یہ ترانہ تھا، ان نظرنا الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے عاشق و دیوانے ہوئے کہ صرف دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے نہ رہ گئے، بلکہ دعوت محبت پر اپنے اہل و عیال اور وطن عزیز کو قربان کر دیا، اور پھر بھی محبت آواز دیتی رہی تو عشق کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے محبوب
کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سر کو بھی کٹا ڈالا، جس کے شاہد بدر و احد اور کربلا کے میدان ہیں۔ یہ ہے جمال مصطفیٰ اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ۔ حضرات، وہاں مصر کی عورتیں ہیں اور یہاں عرب کے مرد ہیں۔ وہاں عورتوں کی انگلیاں یہاں اختیار جان بوجھ کر سر کٹائے اور جا رہے ہیں۔ عاشق رسول اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹے انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ حسن یوسف علیہ السلام پر مخلوق فریفتہ تھی، لیکن حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک دمک اور جلوہ افشانی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اللہ بھی طالب ہے تیرا، جن و بشر بھی ہے، عرش تیرا، جلد بھی اللہ کا گھر بھی، چہرہ ہے تیرا آئینہ حسن الہی، دیکھیے دیکھے تیرا جلوہ تڑپ جائے نظر بھی۔ اگر کوئی فقیر کسی کے دروازے پر مانگنے جاتا ہے تو گھر والوں کے لیے مال و دولت کے، اولاد کے لیے حق میں دعا مانگتا ہے، سخی کے بچے زندہ رہے، مال و دولت سلامت رہے۔ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو دو کام کرنے کا حکم دیا ہے، ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، دوسرے سلام بھیجنا۔ اللہ تعالی کے اس حکم کو سن کر قلب مومن میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اور ایمان کی روشنی سے جن کے دل منور و مجلہ ہیں، انہوں نے اپنے آقا و مولا سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود و سلام کا تحفہ کل بھی پیش کیا اور آج بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ مبارک طریقہ قیامت تک بلکہ قبر و محشر تک جاری رہے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اور جن کے سینہ ایمان کی روشنی سے خالی ہیں اور جن کے دلوں میں محبت شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھا ہوا ہے، وہ لوگ صلاۃ و سلام کو بدعت کہتے ہیں اور صلاۃ و سلام کی مجلس سے بھاگتے ہیں اور پڑھنے والوں کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اور کمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے درود پاک بھیجنے میں تاکید نہیں فرمائی اور سلام کے بھیجنے پر تاکید فرمائی، اور سلام ضرور پڑھنا۔ اے ایمان والو، غور فرمائیں، اللہ تعالی نے سلام بھیجنے پر تاکید کیوں فرمائی کہ سلام ضرور پڑھنا، خوب پڑھنا؟ دراصل بات یہ ہے کہ خدائے تعالی ہر چیز کا جاننے والا یہ بھی جانتا ہے کہ سلام کے منکر اور سلام پڑھنے والوں روکنے والے ہوں گے، اس لیے اللہ تعالی نے ایمان والوں کو سلام کا حکم دیا اور تاکید بھی فرما دی کہ میرے علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کو، میرے محبت کرنے والوں، میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، انکار کرنے والے سلام سے انکار کر کے نافرمان ہو جائیں گے، اور پھر ان کا حشر بھی سب سے بڑے نافرمان شیطان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن تم ایمان والو سلام ضرور پڑھنا، بار بار پڑھنا، اور فرما بردار و وفادار ہونے کا ثبوت دینا، اس لیے کہ جو فرما بردار ہوگا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا تو اسے خوش نصیب کا۔ فرما برداروں وفاداروں کے اماموں پیشوا صدیق عمر عثمان و حیدر حسن و حسین غوث و خواجہ رضا مصطفیٰ کا ساتھ ہوگا، ان کا ساتھ ملے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ اے ایمان والو، برکت و رحمت اور حضور تاجدار مدینہ علیہ السلام کی
قربت کے حصول کے لیے درود سلام سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ خلوص دل سے درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور درود شریف کی برکت سے 10 درجے بلند فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ درود و سلام کی اتنی فضائل و برکات ہیں کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ میں اپنے محبوب پر خود درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجا کرو۔ اے لوگو میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ آج جس ماحول کے اندر ڈھلے ہوئے ہو، آج تم درود و سلام سے پیچھے ہٹے ہوئے ہو، آج تم کیوں دنیا کے اندر مار کھا رہے ہو، آج تمہارے نام لینے والا کیوں نہیں ہے، آج تم دنیا میں کیوں رسوا ہو رہے ہو، آج دنیا کے اندر تمہیں ذلیل و خوار کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بس یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہے۔ آج تمہارے دلوں میں ایکٹروں کی محبت پیدا ہو گئی ہے، آج تم ناچ گانوں کی طرف چل پڑے ہو، آج تم غیر محرم لڑکی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر گھوم رہے ہو۔ اے لوگوں بتاؤ تم پر عذاب خدا کیوں نہ آئے، اللہ کا عذاب تم پر کیوں نہ آئے، کیوں تمہیں پریشانیاں نہ آئے جب محبوب خدا فرما رہا ہے، اللہ کا محبوب فرما رہا ہے اے لوگوں تم زناہوں کے اڈوں پر نہ جاؤ، تم میری عبادت و ریاضت کے اندر مشغول ہو جاؤ، جب میرے محبوب کی عبادت کو تم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم کبھی پریشان ہوگے تو میرے محبوب پر تم درود بھیج دینا، میں تمہاری پریشانی کو دور کر دوں گا۔ آج ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، ہمیں برکت نہیں ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب تعویذ دے دیجئے، ہمارے لیے دعائیں کر دیجئے کہ گھر میں برکت ہو جائے۔ اے لوگوں اے مومنوں یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں برکت ہوگی کہاں سے؟ تمہارے گھر میں تمہاری ماؤں بہنوں کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، وہ بغیر دوپٹے کے بازاروں کے اندر جا رہی نمائشی کر رہی ہیں۔ اللہ کا عذاب تم پر اسی لیے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر چکے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مولا تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تو ابھی تک اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مجھ سے جب بھی دعا مانگے گی، میرے مجھ سے اگر تم گناہوں سے توبہ کرو گے تو میں تمہاری گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تم جب بھی تم گناہوں سے توبہ کرو گے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اے لوگوں آج ہم شراب پینے لگے ہیں، اللہ رب العزت نے اس شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ آج ہمارے چہروں پر جو داڑیاں ہیں نہیں لگتی۔ اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ اگر چہرے پر داڑھی اچھی نہیں لگتی تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے چہرے پہ کبھی داڑھی کے بال نہ اگاتا۔ اللہ رب العزت محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے چہرے پہ کبھی داڑھی نہ آتی، اتنا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے داڑھی سجانے سے۔ آج سے لوگوں تم توبہ کر کے اٹھنا، اس محفل میلاد سے جب تم یہاں سے جاؤ تو توبہ کر کے جانا۔ آج سے تم استغفار پڑھ لینا کہ مولا کبھی ہم گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، آج سے شرابوں پر ہاتھ نہیں لگائیں گے، آج سے ہم زناؤں کی طرف نہیں جائیں گے، آج سے ہم کبھی چغل خوری نہ کریں گے، آج سے کبھی بھی ہم کسی کی برائی نہ کریں گے۔ مولا تعالیٰ سے دعا کرنا، آج دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا، توبہ مانگ لو۔ کل دروازہ اگر بند ہو گیا، اگر تمہاری جنازہ نماز پڑھ گئی، اگر تم دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر تمہیں موت آ گئی تو لوگوں بتاؤ کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جب دنیا سے تمہیں اٹھا لوں گا تو تمہیں دنیا میں دوبارہ نہ بھیجوں گا۔ جب رب کائنات تمہیں عذاب
عذاب دے گا، اتنا سخت ترین عذاب دے گا، تمہاری روح بھی کانپنے لگے گی، لیکن تمہیں کوئی بچانے والا اس وقت نہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے بتایا ہے کہ تم درود بھیجو، اللہ بھی فرما رہا ہے مجھ پر، میرے محبوب پر درود بھیجو۔ جب تم اس پر درود و سلام بھیجو گے تو تمہیں اس کی برکتیں ملیں گی، تمہیں اس کی نیکیاں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی دور کر دے گا۔ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نزدیک، آپ سے دور رہنے والوں اور آپ کے بعد میں آنے والے درود کا کیا حال ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ محبت والوں کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان کو پہچانتا ہوں، اور ان کے علاوہ کا درود بھیجنے پر پیش کرتا ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ اے ایمان والو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرمایا ہے، لہذا اللہ تعالی کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے تحفے میں تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نبی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں۔